الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، انسان کو پتہ بھی ہے، جیسا کہ آپ بہت خوبصورت درس سن رہے تھے، کہ میرے دنیا میں آنے سے پہلے ہی جانے کا وقت لکھا جا چکا ہے، لیکن ہم دنیا کی رنگینیوں میں موت کو بھول جاتے ہیں، آخرت کو بھول جاتے ہیں، اور اس دھوکے میں پڑ جاتے ہیں کہ دوسروں کا وقت تو آ گیا ہے لیکن میرا ابھی وقت نہیں ہے۔ اس لیے ہم اتنی غفلت کا شکار اور اتنی اپنے اندر سستی اور تکاسل کا شکار ہیں کہ ہمارے اصول الایمان میں یہ بات شامل ہے کہ الایمان بالیوم الآخر، ایسی زندگی آنے والی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ موت سے، مرنے سے موت ہی نہیں آتی، بلکہ ایسی ایک زندگی شروع ہوتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے، اور ایک دوسرے سے اگر مقابلہ کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، ایک دوسرے سے جلدی کرنی ہے، تو ہمیں جنت لینے کے لیے، اللہ کی بخشش لینے کے لیے، اور جنت میں اونچے درجات لینے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دنیا میں ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ دوسرے کے پاس اچھی گاڑی ہے تو میں بھی زیادہ اچھی گاڑی لوں، اچھا مکان ہے تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے، کسی کے بچے اگر اچھے معیاری، جن کو معیاری اسکول سمجھا جاتا ہے، اس میں پڑھتے ہیں تو ہم بھی پیچھے چل پڑتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی اس سے بڑے کسی اچھے اسکول میں ہونے چاہیے۔ ہم نے دنیا میں رہنا بھی نہیں، لیکن دنیا کمانے میں آگے بڑھے، ایک دوسرے سے مقابلہ، اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس سے ہم بالکل غافل ہیں اور اس کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ قرآن کریم میں کسی جگہ پر اللہ ذو جلال نے یہ نہیں فرمایا کہ تم دنیا کمانے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، ایک دوسرے سے جلدی کرو، اور سابقون میں اپنا نام لکھاؤ۔ لیکن یہ بہت سی جگہوں پہ یہ زور فرمایا ہے کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھو، اللہ سے بخشش لینے میں، جنت لینے میں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان کو صحیح
سمجھ لیا تھا تو ان کا بھی مقابلہ اب اس میں چلتا رہتا تھا، لیکن دنیا کمانے میں نہیں۔ آپ دیکھیے، آپ نے علماء کرام سے یہ حدیث سنی ہوگی کہ مدینہ کے فقراء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ آج ہمارے دور میں بھی بہت سی غربت ہے، فقر ہے، بہت سے لوگ قسم پرسی کا شکار ہیں، اور ان کی سب سے بڑی، اگر کسی سے دعا بھی کروانی ہے، کسی نیک آدمی سے، یہی کرواتے ہیں کہ دعا کریں کام چل پڑے، اور ایک فیکٹری ہے تو 2 لگ جائیں اور زیادہ سے زیادہ مال آئے، یہی ہم اور غم ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے فقراء کو غم کیا تھا؟ کہتے ہیں ذهب اہل الدثور، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مالدار لوگ ہم سے اجر میں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ کیوں؟ نماز میں تو ہم ان کو آگے نہیں بڑھنے دیتے۔ آپ دیکھیے ذرا، نمازوں میں، روزے میں، قرآن پڑھنے میں ہم ان کو آگے نہیں بڑھنے دیتے، لیکن ان کے پاس مال ہوتا ہے تو یہ غلام خرید کر آزاد کرتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں، آپ نے حدیث سنی ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص کسی غلام کو خرید کر آزاد کر دے تو اس کے ایک ایک جوڑ کے بدلے اللہ جلال آزاد کرنے والوں کو جہنم سے آزاد کر دے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے لوگوں کو آزاد کیا۔ تو فقراء کہتے ہیں کہ یہ لوگ مال خرچ کر کے آزاد کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، حج پہ چلے جاتے ہیں، ان کے پاس طاقت ہے، تو لیکن ہم باقی چیزوں میں تو ان کو آگے نہیں بڑھنے دیتے، اور یہ چیزیں ہمارے پاس ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ آپ جانتے ہیں کہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یہ وظیفہ بتلا دیا تھا، اور اس کا پتہ جب مالداروں کو بھی چل گیا تو ان کو پھر پریشانی لگ گئی کہ جو عمل آپ نے ہمیں سکھایا تھا اس کا پتہ تو ان کو بھی چل گیا۔ اب مال اور دولت کی وجہ سے جو یہ ہم سے زیادہ نمبر لیتے ہیں وہ پھر آگے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ ایک تسلی دے دی، ایک تسلی دے دی کہ غنی لوگ، مالدار لوگ 500 سال تک وہ حساب دیتے رہیں گے، اور فقراء لوگ سیدھے جنت میں چلے جائیں گے، وہ اسی میں خوش ہے۔ اب امیروں اور فقراء کا صحابہ کے دور میں مقابلہ، خواتین کا مردوں کے ساتھ مقابلہ کس چیز میں؟ جو آج کل ہے وہ نہیں، وہ آپ نے سن لیا محترم حضرت قاری صاحب سے۔ مقابلہ ان کا یہ تھا، خواتین نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو مرد حضرات ہیں یہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں، مسجد میں بھی، سفر میں بھی، اور یہ آپ سے علم زیادہ لے رہے ہیں، اور ہم گھروں میں بیٹھی آپ سے علم میں محروم ہیں۔ یہ ہے علم کا مقابلہ، تو ہمیں بھی علم سکھاؤ، اجعل لنا یوما، کہ کوئی دن مقرر کر دو، ہمیں بھی علم سکھائیں۔ خواتین کو مقابلہ تھا کس میں؟ کہتی ہیں ہماری امی جان
سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ جہاد پہ نکلتے ہیں، اتنا بڑا عظیم عمل ہے، اور آپ گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں۔ تو آپ نے تسلی دی، جہاد و عمرہ الحج والعمرہ، کہ تمہارا جہاد حج اور عمرہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا تھا رضی اللہ عنہ اور رضو عنہ۔ ہمارا مقابلہ کس چیز میں؟ ہاں، بچوں کا بھی مقابلہ ہوتا تھا، بچوں کا بڑوں سے، کہ آپ ان کو جہاد میں لے جا رہے ہیں، مجھے کیوں نہیں لے جا رہے؟ کشتی کروا کے دکھا دو۔ یہ کیسا مقابلہ تھا؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ساری زندگی یہی سوچتا رہا کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نیکی میں کیسے آگے بڑھتے، کوئی دن تو آئے، لیکن انہوں نے اس کو صحیح سمجھا تھا، سابقو فاستبقو، مقابلہ کرنا ہے تو اللہ کی بخشش لینا۔ اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کو آگے بڑھنے ہی نہیں دیتے۔ آپ نے پوچھ لیا آج روزہ کس نے رکھا ہے؟ تو ایک آواز اٹھی کہ سیدنا ابو بکر کہتے ہیں انا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج میرا روزہ۔ پوچھا من اطعم اليوم مسکینا، آج کسی نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ وہی آواز انا یا رسول اللہ۔ پوچھا آج کسی نے نماز جنازہ میں شرکت کی، نماز جنازہ پڑھی؟ تو کہا انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پڑھی۔ من عاد اليوم مریضا، پوچھا آج کسی نے بیمار کی، تیمارداری کی؟ تو پھر بھی یہی آواز ہے انا۔ یہ کتنے کام ہو گئے؟ چار۔ یہ یاد ہے کہ آپ بتا سکتے ہیں؟ یہ سوئے ہوئے تو شاید نہ بتا سکیں، وہ لوگوں کے تو فوت شدہ بھی سن لیتے ہیں، ہمارے سوئے بھی نہیں سن لیتے۔ چار چیزیں میرے بھائی درس سنیں آپ، قاری صاحب کے درس میں بھی شاید کافی گہری نہیں ہے۔ چار چیزیں، کیا بیمار کی تیمارداری، نفل روزہ، نماز جنازہ، اور چوتھی مسکین کو کھانا کھلانا۔ چار چیزوں کا نام لیا اور ساتھ کہہ دیا، فرمایا جس شخص کی زندگی میں کسی ایک دن چار چیزیں جمع ہو جائیں۔ یہ آپ ذرا سوچ لیں کہ کبھی آپ کی زندگی ماشاءاللہ 50 سال 40 سال جتنی بھی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ نیکی والی عافیت والی زندگی اللہ لمبی فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ فرمایا من طال عمره وحسن عمله، کہ جس کی عمر لمبی ہو لیکن عمل خوبصورت ہو۔ یہ چار چیزیں اگر ابھی تک کوئی ایسا دن نہیں آیا تو پھر آپ ایسا کریں کہ کوئی دن ایسا بنا لیں، ڈھونڈ لیں۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے یہ حدیث ایک دفعہ اپنے ساتھیوں سے بیان کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہے، بخشش کے ذرائع ہیں، اللہ کی رحمت لینے کا شوق ہے مومنوں کے اندر۔ وہ کیا کرتے؟ روزہ رکھ لیتے اور کان کھڑے رکھتے کہ اگر کہیں بھی جنازے کا اعلان ہو تو وہاں پہنچ۔
باقی مسکین کو کھانا کھلانا، بیمار کی تیمارداری کرنا، یہ تو ہر روز آپ کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص میں کسی ایک دن 4 کام اکٹھے ہو جائیں، 4 کام ایک دن میں اکٹھے کر لے تو اللہ رب الجلال اس کی غلطیوں کو معاف کر کے داخل الجنہ، اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ سیدنا ابو بکر کہتے ہیں کہ میں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ نے ہمیں صدقے کا حکم دیا ایک مرتبہ، تو ان دنوں میں میری حالت کچھ اچھی تھی، تو میں نے سوچا کہ پوری زندگی تو سیدنا ابو بکر سے مقابلہ رہا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آگے نہیں بڑھ سکا، آج لگتا ہے کہ میں ان سے آگے بڑھوں۔ کیوں؟ پوچھ لیا عمر کیا لائے؟ کہا گھر میں جو کچھ تھا تو 2 حصوں میں کی آدھا لے آیا، کوئی اور تھوڑا لے آیا، کیسے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ابو بکر آپ کیا لائے؟ تو کہا کہ جو کچھ گھر میں تھا اس کو جمع کیا اور سارے کا سارا آپ کی جھولی میں آپ کے سامنے ڈھیر کر دیا۔ کہا گھر میں کیا چھوڑا؟ اللہ، کہا گھر میں صرف حب اللہ وحب رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں صرف اللہ کی محبت اور پیارے نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چھوڑ کر۔ تو سیدنا عمر کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ نہیں، یہ ہمیں کبھی آگے بڑھنے نہیں دے۔ آئیے ہمارے اندر کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ میں تو 5 نمازیں تو پڑھ لیتا ہوں، میں تو فلاں تو 5 بھی نہیں پڑھتا۔ وہ اللہ کے بندو، تم یہ دیکھو کہ تہجد کون کون پڑھتا ہے اور آپ تہجد پڑھیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ چلو میں تو 2 پڑھ لیتا ہوں، اور کتنے مسلمان ہیں کہ جو 1 بھی نہیں پڑھتے۔ ہم نیچے والوں کو دیکھتے ہیں، دین کے معاملہ میں نیچے اور دنیا کے معاملہ میں اپنے سے اوپر کو بالکل الٹ، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظروا، اور لوگوں دیکھو، دنیا میں کس کو دیکھو؟ جو نیچے ہے تاکہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور اوپر والے کو نہ دیکھو کہ تم کہیں اللہ کی ناشکری نہ کرو، مجھے کہتی ہے۔ اور انسان کو دین کے معاملے میں کیا دیکھنا چاہیے؟ سارے کو علاوہ کہ فلاں شخص نے تو کبھی تہجد نہیں چھوڑی۔ سیدنا سعید بن مسیب رحمہ اللہ، ان کی سیرت میں لکھا ہے کہ 30 سال گزر گئے، وہ فرماتے ہیں کہ 30 سالوں میں مجھے کوئی ایک نماز یاد نہیں ہے کہ میں مسجد سے باہر ہوں اور اذان ہوئی، اور فرماتے ہیں 40 سال تک میں نے نماز کے اندر اپنے آگے کسی کا سر نہیں دیکھا۔ کیا مانا جی؟ پہلی سال یہ ہو رہا تھا مقابلہ نیکیوں، پہلی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے 40 دن 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھ لی، 40 دن کا کورس کر لیا، کتبت لہ براءتان، براءۃ من النفاق و براءۃ من النار۔ 40 دن کا کورس کریں۔ اب پتہ نہیں، یہاں تو ویسے شوق زیادہ ہونا چاہیے، یہاں شوق اس لیے کہ اللہ جلال نے آپ کو بڑی نعمت سے نوازا ہے۔ آپ کہاں
ساری زندگی دعائیں کرتے ہیں اور پیسے اکٹھے کر کے ایسے بھی ہوتے ہیں، لیکن آنا پھر بھی ان کی قسمت میں نہیں ہوتا. اور آپ کو اللہ حضرت جلال نے یہ موقع دیا تو زندگی میں یہی کورس کر دو. 40 دن 500 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ تو 2 انعام اور پروانے ملتے ہیں. براءۃ من النفاق کہ یہ نفاق سے بالکل پاک صاف ہے. اللہ کی طرف سے دوسرا پروانہ براءۃ من النار، یہ جہنم سے بھی آزاد. آئیے میں آج صرف سارے ہوں کہ اپنے سے آگے والوں کو دیکھو دین میں، تاکہ ہمیں یہ احساس رہے کہ بھئی میں تو بہت پیچھے ہوں. قرآن مجید آپ کتنے دیر میں ختم کر لیتے ہیں؟ کبھی سوچا؟ میں نے ایسے بزرگوں کو دیکھا ہے. پچھلے دنوں میں ہمارے ایک شاگرد کے والد فوت ہوئے، 84 سال کے بعد. کہتے ہیں مجھے زندگی میں ایک افسوس رہا کہ میری ہوش میں صرف ایک دن تھا جب میں ہسپتال میں تھا، ایک دن ایک نماز فجر کی کہ وہ میں جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکا تھا، بچے نے مجھے اٹھایا نہیں تھا. یہی افسوس رہا. آئیے میں آج کے درس میں صرف 500 نمازوں کے آگے اور پیچھے کی جو سنتیں اور نوافل ہیں صرف وہ آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ آپ آگے بڑھیں. جو نماز کے فرض ہیں اس کے بغیر تو انسان مسلمان نہیں ہوگا. آپ سنتے رہتے ہیں علماء کرام سے اور محترم حضرت قاری صاحب اللہ تعالیٰ کی زندگی میں یہ معامل میں برکت فرمائے کہ جو شخص فرض نہیں پڑھتا وہ تو مسلمان نہیں. اور سب سے پہلا حاسبہ حساب بھی فرض نماز پر. صبح کے 2 فرض ہیں، ظہر کے 4 فرض ہیں، عصر کے 4 فرض ہیں، مغرب کے 3 فرض ہیں اور عشاء کے 4 فرض. ان کے بغیر تو انسان کا چھٹکارا ہی نہیں. اگر کبھی کوئی ایمرجنسی ہو تو آدمی کو اگر سنتیں پڑھنے کا نہ بھی موقع ملے تو فرض ضرور پڑھے. اور یہاں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بعض بھائی کہتے ہیں کہ عشاء کی نماز پوری پھر ہوگی جب 17 رکعت پڑھیں. اس بیچارے جن کو ابھی نیا نماز کی طرف لانا ہوتا ہے تو وہ یہ 17 سن کر بات جائے. ایک بھائی کو میں جانتا ہوں، میں نے پوچھا کہ میری عادت ہے اور آپ بھی اگر اس کو آپ بھی اختیار کریں، جب کسی کا حال پوچھیں جی کیا حال ہے، خیریت ہے، بچے ٹھیک ہیں، باقی تو ہم سارا کچھ پوچھ لیتے ہیں، یہ نہیں پوچھتے کہ نمازوں کا کیا حال ہے. کیوں نہیں؟ جماعت کے ساتھ جا رہی ہیں، مسجد میں جانا، کیا حال ہے نماز میں؟ میں نے پوچھ لیا کہ نمازوں کا کیا حال ہے تو کہتے ہیں کہ 4 پڑھ لیتا ہوں، 1 نہیں پڑھی جاتی. میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ فجر کی نماز ہوگی. عام طور پر لوگ آج کل لیٹ سوتے ہیں، سورج نکل جاتا ہوگا اور یہ سمجھتا ہوگا کہ اب نماز کا وقت نہیں ہے. تو میں نے ذہنی طور پر یہ کہ اس کو میں کہوں گا کہ بھائی جب آپ کو جاگ آ جائے تو آپ نماز پڑھ لیں. اسے جب یہ کہا کہ نہیں عشاء کی نہیں مجھ سے پڑھی جاتی تو میں تھوڑا سا مجھے تعجب ہوا کہ عشاء کی نہیں پڑھی جاتی. میں نے کہا عشاء کو ساری دنیا جاگ رہی ہوتی ہے تو آپ عشاء کی کیوں نہیں پڑھتے؟ کہتے ہیں کہ جب سوچتا ہوں نا کہ 17 رکعتیں پڑھنے پڑیں گے تو اتنا بوجھ پڑتا ہے کہ کب 17 پورے ہوں وہ میں چھوڑ ہی دیتا. تو میں نے کہا کہ اگر میں آپ کو ایک طریقہ بتاؤں کہ 17 کی جگہ پر آپ صرف 7 ہی پڑھ لیا کریں. جی کیسے؟
साथ पढ़ लिया करो, 2 सुन्नतें पढ़ लिया करो, एक वितर पढ़ ली। कहने लगा जी नमाज पूरी हो जाएगी। मैंने कहा पूरी से भी ऊपर हो जाएगी, 7 सुन्नतें भी आ गई, पूरी से भी ऊपर हो जाएगी। फिर एक दफा मुझे मिला तो मैंने जरा खुश होकर जरा थोड़ा सा क्या हाल है, हाँ जी नमाजों का क्या हाल है, कहते हैं आप सब उस वक्त से मैंने आज तक कोई नमाज नहीं पढ़ी। फजर की 2 सुन्नतें हैं, फजर से आप शुरू कर लेते हैं। फजर की 2 सुन्नतें हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रकाअतुल फज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। ये 2 सुन्नतें ये कितनी कीमती हैं? फरमाया दुनिया व मा फीहा, दुनिया में सोने के पहाड़ हैं, चांदी है, डॉलर है और पेट्रोल है और पता नहीं क्या क्या है, हीरे हैं, जवाहर हैं, सारी दौलत और दुनिया एक तरफ और सुबह की 2 सुन्नतों का सवाब और अजर अल्लाह की तरफ से इनाम एक तरफ। खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, दुनिया और जो कुछ दुनिया के अंदर है, सुबह की 2 सुन्नतों का अजर उससे कहीं ज्यादा बेहतर है। तो फर्जों का कितना सवाब होगा भाई, ये सुन्नतों का सवाब है। चलिए जोहर की नमाज आ गई। मैंने पहले भी अर्ज किया कि आप रूटीन ना बना लें सुन्नतें छोड़ने की, कभी इमरजेंसी। जोहर के फर्जों से पहले 4 सुन्नतें और फर्जों के बाद 2 सुन्नतें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो 12 रकअत एक दिन में पढ़ ले, 2 सुबह की सुन्नतें हैं, 4 जोहर से पहले हैं, 2 जोहर के बाद हैं, 2 मगरिब के बाद हैं, 2 इशा के बाद हैं। आपने ये गिनी तो फरमाया जो 12 रकअतें एक दिन में पढ़ ले, अल्लाह उसके लिए जन्नत में महल बना दे। हमारे कई भाई यहाँ 50 साल रहे, अब जरा थोड़ी सी सख्ती आई ना तो पाकिस्तान वापस जाना पड़ा। तो कहते हैं कि सारी जिंदगी हम ना 10 मरले का पीछे मकान नहीं बना सके तो कहाँ जाकर रहेंगे। तो हर रोज जन्नत में महल बनाओ। 4 सुन्नतें पहले और 2 सुन्नतें बाद में। अच्छा महल तो बन गया, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि किसी गुनाहों की वजह से अल्लाह जलाल कहीं रोक ना ले कि भाई पहले जेल की साथ लिख दो ना। हजरत कारी साहब जो आयत आपको सुना रहे थे, आप उसके अल्फाज पर गौर करें। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नह। आप कह सकते हैं जिसको जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया वो हकीकतन कामयाब है। तो भाई इसको जन्नत में दाखिल कर दिया गया, यही लफ्ज़ बोल देते काफी था? नहीं, क्योंकि कितने ऐसे लोग होंगे कि पहले जहन्नम में डालकर गुनाहों की मैल को, गुनाहों की स्याही को, दिल के हसद और बुग़्ज़ को पहले साफ किया जाएगा। लेकिन जो शख्स मन हाफ़ज़ अला अर्बअइन क़ब्ल अज़्ज़ुहरि व अर्बअइन बअदहा हर्रमहु अल्लाहु अल-नार, जो शख्स ज़ोहर के फर्ज़ों से पहले 4 पढ़ ले, 4 सुन्नतें, ज़ोहर के फर्ज़ों के बाद भी 4 सुन्नतें। हमारे अक्सर भाई कहते हैं कि हमारे पीछे हम 2 ही पढ़ते हैं, तो भाई को 4 पढ़ लिया तो कितना टाइम लगता है कि ज्यादा 2 पढ़ लिया तो 2 की जगह पर 4 पढ़ लिया तो कितने 2 मिनट और लग जाएंगे। लेकिन इनाम क्या है कि 2 पढ़ने से तो जन्नत में महल बन गया था, लेकिन अगर 4 पढ़ेंगे फरमाया मन हाफ़ज़ अला अर्बअइन क़ब्ल अज़्ज़ुहरि व अर्बअइन
جو ظہر کے فرضوں سے پہلے 4 سنتیں اور بعد میں 4 سنتوں کی حفاظت کرتا ہے، یعنی ہمیشگی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ جلال اس کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیتا ہے۔ یہ ہے منظور سے النار وادخل الجنہ۔ اچھا جی، عصر کی نماز، عصر کی نماز سے پہلے بھی 4 سنتیں پڑھاتا ہے، 4۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ ہر ایک کو شوق ہوتا ہے کہ آپ حضرت محترم قاری صاحب سے دعا کرواتے ہیں۔ اچھا، اگر آپ کو دعا مل جائے اس ہستی کی کہ کائنات میں جن سے افضل اور اعلیٰ اور اللہ کے محبوب اور اللہ کے مقرب کوئی اور ہے ہی نہیں، وہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ چاہتے ہیں کہ ہر روز ان کی دعا میں شامل ہو جائیں؟ اگر چاہتے ہیں نا تو پھر سنیے یہ حدیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم اللہ امرأ صلی 4 قبل العصر۔ اللہ اس پر رحم فرما، اللہ کی اس پر رحمت ہو۔ یہ کس کی دعا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جس پر اللہ کی رحمت ہو اس کو کیا چاہیے؟ اللہ کی رحمت ہو اس شخص پر کہ جو عصر کے فرضوں سے پہلے 4 وقت پڑھتا ہے۔ چلیے مغرب کی نماز آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طریقوں سے اذان کے بعد اور فرضوں سے پہلے 2 سنتوں کا 3 طریقوں سے اس کی تعلیم دی۔ کیسے؟ قول سے، فعل سے اور تقریر سے۔ حدیث کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ کیا فرمایا؟ صلو قبل المغرب، صلو قبل المغرب، صلو قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء کراہیت ان یتخذها الناس سنہ۔ کہا لوگوں مغرب کے فرضوں سے پہلے نماز پڑھا کرو، فرضوں سے پہلے نماز پڑھا کرو، فرضوں سے پہلے نماز پڑھا کرو۔ تو پھر یہ ساتھ 3 دفعہ فرمایا کہ یہ فرض نہیں ہے، یہ کہیں تکرار سے حکم کو فرض نہ سمجھ لیں اور وہ طریقہ نہ سمجھ لیں کہ جس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ کہا جو چاہتا ہے، اس وجہ سے کہ کہیں لوگ اس کو سنت لازمہ نہ سمجھ لیں، حکم بھی دے دیا ہے۔ اور صحیح ابن حبان کی روایت کے مطابق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 سنتیں خود پڑھی۔ اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق صحابہ کرام کہتے ہیں، ایک صحابی کہتے ہیں، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب کوئی باہر سے آدمی مسجد نبوی میں آتا نا تو اذان کے بعد کثرت سے لوگوں کو 2 رکعتیں پڑھتے ہوئے دیکھ کر یہ سمجھ لیتا کہ کہیں فرض کی جماعت ہو گئی ہے اور یہ بعد والی سنتیں پڑھ رہے ہیں۔ میں صرف یہاں ایک صرف یاد دہانی کے طور پر کہ یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس سنت کو زندہ کیا ہے اگر تو ماشاءاللہ آپ مسجد حرام میں نماز پڑھ کر دیکھ لیں، پورے سعودیہ کے اندر یہ سنت زندہ ہے اور پاکستان میں بھی، پوری دنیا میں بھی۔ لیکن ان مسجدوں میں جنہوں نے اپنا امام، اپنا رسول، اپنا مطاع کس کو بنایا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ ہدایہ ایک کتاب ہے، ہدایہ، اس میں لکھا ہے یکرہ التنفل بعد اذان المغرب لأنہ یؤدی الی تاخیر صلاۃ المغرب۔ کہتے ہیں کہ یہ 2 سنتیں پڑھنا اذان کے بعد یہ مکروہ ہے،
اس لیے کہ فرض لیٹ ہو جائے. جس کا آپ نے حکم دیا، جس کو آپ نے خود کر کے دکھایا، جس پر صحابہ نے عمل کیا، تو مجھے ذرا تھوڑا سا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے، ایمان سے پوچھیے، اپنے ایمان سے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت سے پوچھ کر کہ کیا جو آپ نے کام کیا، حکم دیا، صحابہ نے کیا، وہ مکروہ ہو سکتا ہے؟ کیا یہ کیا ہم نے محمد رسول اللہ پڑھا ہوا ہے؟ یاد رکھیے، رسول اللہ کا معنی سمجھ آ جائے، ہماری زندگی بدل جائے. آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ جب پاکستان یا انڈیا یا جہاں بھی جائیں تو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نکال کر دکھائیں. آگے سے کہیں گے جی ہمارا جو ہے نا طریقہ، ہمارا مذہب کو فقہ حنفی، اچھا جی ہمارا مذہب کیا محمدی نہیں؟ کیا وہاں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں چلتی؟ صحابہ کرام کا عمل نہیں چلتا ہمارے مذہب پہ؟ یہ کون سا مذہب ہے؟ اور ائمہ اس سے بری ہیں، ائمہ اس سے بری ہیں. اس لیے میں صرف یہ شکوے کے انداز میں کہا تھا کہ ہمارے دوسرے ملکوں میں بھی اللہ کی توفیق سے یہ سنت زندہ ہے، اور آپ اس کو زندہ رکھیں اور زندہ کریں. اذان کے بعد، مغرب کی اذان کے بعد 2 سنت ہیں، اور پھر 3 فرض ہیں، اور بعد میں 2 سنتیں ہیں. چلیے درس، تاکہ آپ نے ماشاءاللہ بہت وقت دیا اور حضرت قاری صاحب نے قیمتی باتیں سنی. صرف عشاء کی نماز کے بعد ہمارے بھائی یہ سمجھ لیتے ہیں، ہمارے جو ہے نا کہ عشاء سے پہلے کوئی نفل یا سنت نہیں. میں صرف 2 حدیث قولی آپ کو سناتا ہوں. آپ نے فرمایا ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان. صحیح ابن خزیمہ میں صحیح سند سے یہ حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیا فرمایا؟ کوئی ایسی فرض نماز نہیں ہے جس سے پہلے 2 رکعت نفل یا سنت ایک ہی چیز ہے. سنت ذرا کہہ دیتے ہیں جس پر ذرا آپ نے اہتمام کیا ہو. تو کوئی فرض نماز ایسی نہیں جس سے پہلے 2 سنتیں نہ ہوں. پتہ چلا کہ عشاء کے فرض سے پہلے بھی 2 رکعت پڑھنی چاہیے. اور دوسری حدیث بین کل اذانین صلاۃ، فرمایا ہر 2 اذان اور اقامت، اذان اور اقامت کے درمیان کیا ہے؟ نماز. ہمارے اہل حدیث بھائی وہ یہ 2 سنتوں سے محروم ہے. آ بھی جائیں تو آ کر بیٹھ جائیں. ایک تو اس حدیث کی مخالفت، اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، کہ جب تم مسجد میں آؤ تو 2 رکعت کے بغیر بیٹھو ہی نہیں. فلیصلی رکعتین قبل ان یجلس، حکم بھی دے دیا اور منع بھی کر دیا. حکم کا معنی ہوتا ہے ضروری، اور منع کا معنی ہوتا ہے کہ یہ چیز ناجائز ہوگی. اچھا یہ 2 رکعت میں نے آپ کو 2 احادیث بتا دی. 4 فرض پڑھ لیے اور بعد میں 2 سنتیں. یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، قولاً بھی فعلاً. اور 2 اگر آپ 2 کی جگہ پر 4 پڑھ لیں، 2 کی جگہ پر 4 پڑھ لیں، تو پھر ایک تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ خود بھی 2 بھی پڑھ لیتے تھے اور کبھی 4 بھی پڑھ لیتے تھے. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے تھے،
لیکن شوق دیکھیے وہ بھائی ذرا شوق پیدا کرنا ہے، شوق پیدا کرنا، جنازے کی دعائیں سیکھ لیں، یاد کر لیں، نماز کی دعائیں 24 گھنٹوں میں اذکار الیوم واللیلہ دعائیں حق کر، دعاؤں کے اندر بڑی روحانیت ہے، بڑا توکل اور توحید کا سبق ہے ہر دعا کے اندر۔ اللہ عبداللہ ابن عباس ابھی بالغ بھی نہیں ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میرا اتنا دل چاہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادت دیکھوں، تو میں پتہ کرتا رہا کہ جس دن میری خالہ کے گھر آپ کی باری ہوگی، ان کی خالہ ہے اور ہماری امی جان ہے، کہا جب میری خالہ کے گھر آپ کی باری تھی، سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا میں رات وہاں جا کر رہا اپنی خالہ کے پاس، تو کیا دیکھا کہ آپ عشاء کی نماز پڑھ کر گھر تشریف لائے تو 4 سنتیں پڑھی۔ اچھا، ایک حدیث میں نے اور سنانی ہے، اور وہ حدیث صریحاً تو موقوف ہے لیکن حکماً مرفوع ہے، جیسے علماء کہتے ہیں۔ حکماً کیا مانا؟ کہ وہ بات صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوگی تو وہ بیان کر سکتے ہیں، اپنی طرف سے ایسی بات بیان کر نہیں سکتے۔ یہ ذرا سن لیں تو مجھے انشاءاللہ امید ہے کہ سارے کے سارے آپ عشاء کے بعد 4 ہی سنتیں شروع کر دیں۔ کیا فرمایا؟ کس نے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا۔ دوسرے کون ہیں؟ ہماری امی جان طاہرہ مطہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق، حبیبہ تو حبیب اللہ، اللہ کے محبوب کی محبوبہ۔ 2 ہو گئے، اور تیسرے صحابی ہیں اللہ اکبر، صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حدیث بیان کرنے والے کون ہے بھائی؟ اللہ اکبر۔ یہ تینوں صحابہ کہتے ہیں صحیح سند کے ساتھ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ان تینوں کا یہ فرمان موجود ہے، حکماً مرفوع۔ کیا کہتے ہیں؟ کہ جو شخص عشاء کے فرضوں کے بعد 4 رکعت پڑھ لے، 4 سنتیں پڑھ لے، تو اللہ عز و جلال اس کو اتنا اجر دیں گے، اتنا اجر دیں گے کہ جیسے اس نے یہ 4 رکعتیں لیلۃ القدر کو پڑھی ہوئی تھی۔ اچھا بھی لیلۃ القدر تو تلاش کرنے کے لیے آپ جانتے ہیں کہ آپ لوگ اعتکاف بھی بیٹھتے ہیں کہ ہمیں لیلۃ القدر مل جائے، تو یہ ایسے ہے لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 83 سال کی عبادت ایک طرف، 83 سال۔ کوئی ہے بزرگ جو 83 سال کی عمر کو؟ آپ یہ بابا جی کی کتنی عمر ہے؟ 70؟ اچھا، 83 سال ایک لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ آپ ہر روز 4 سنتیں پڑھا کریں اور 4 اکٹھی پڑھ لیں۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ الفاظ ہیں لم یفصل بینہم بالتسلیم، کہ 4 ایک سلام سے پڑھیں، درمیان میں 2 پڑھ کر سلام نہ پھیریں، 4 اکٹھی پڑھ لیں۔ اللہ عز و جلال آپ کو اتنا اجر عطا فرمائیں گے، اتنا اجر عطا فرمائیں گے کہ جیسے لیلۃ القدر میں 4 رکعت آپ نے پڑھ لی ہے۔ اچھا جی، کتنا یہ اجر ہے؟ تو کیا میں امید رکھوں گا انشاءاللہ
کہ آپ شوق رکھیں گے انشاءاللہ جگہ پر 4 پڑھ لیا کرو. یہ سنتوں کے چور ہمارے اندر بہت سارے لوگ ہیں، اور بھی سنتیں اور خصوصاً نماز کی سنت، باقی سنتوں کے بھی چور. اور آخر میں فطر ہے. فطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق 1 پڑھ لیں، 3 پڑھ لیں، 5 پڑھ لیں، 7 پڑھ لیں، 9 پڑھ لیں. من احب ان یوتر بواحدۃ فلیفعل. ہاں اگر آپ نے سوچا کہ چلیے اس کو پڑھیں گے، ویسے جس کی عادت نہ ہو اس کو رات کو وتر چھوڑنے نہیں چاہیے. جس کی صبح اٹھنے کی عادت نہیں ہے نا، ہمارے جیسے کبھی شوق آیا تو کہا کہ چلو جی صبح تہجد ہی پڑھ لیں گے. جس کی روٹین ہے وہ تو رات کو وتر چھوڑے اور صبح 10 رکعت پڑھ کر 1 رکعت پڑھ لے، یا 8 رکعت پڑھ کر 3 رکعت پڑھ لے. لیکن جو جس کی روٹین نہیں ہے تو اس کو وتر رات کو چھوڑنا نہیں چاہیے. لیکن اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ آدمی سویا رہا، فجر کی اذان ہو گئی تو وتر کے لیے اس کو جاگ نہیں آئی، تو وتروں کے بارے میں خاص حکم ہے. کیا؟ من نام عن وتره او نسيه فليصلي اذا ذكر او استيقظ. سنن ابی داؤد میں، سنن نسائی میں، اور اس حدیث کو جو ائمہ محدثین ہیں، شیخ البانی اور دوسرے بھی رحمہ اللہ اجمعین، وہ صحیح کہتے ہیں. آپ نے فرمایا من نام عن وتره، جو وتر سے سویا رہا، او نسیہ ہو یا اس کو بھول گیا، فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَ أَوْ اسْتَيْقَظَ، تو جب بھی اٹھے، جب اس کو یاد آئے تو وتر ضرور پڑھ لے. ایک دفعہ سیدنا عبداللہ بن مسعود کوفہ میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آئے تو تھوڑے سے لیٹ ہو گئے. تو دوسرے صحابہ نے پوچھا، شاگردوں نے پوچھا جی آج آپ لیٹ ہو گئے. تو کہنے لگے کہ میرے نا آج رات کو وتر رہ گئے تھے تو میں وتر پڑھنے لگ گیا تھا، اس لیے ذرا لیٹ ہو گیا ہوں. سنن نسائی کے اندر صحیح سند سے یہ روایت موجود ہے. اس لیے وتر اگر رہ جائیں تو ان کو پڑھنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. تو آئیے ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں. دنیا کے بارے میں نہیں، وہ تو جو اللہ نے لکھا ہے اللہ ضرور دے گا. ہمارا کام محنت کرنا ہے حلال طریقے سے، اور دینا تو اللہ عز و جل کی عطا ہے. لیکن آخرت کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھیں. اللہ عز و جل مجھے بھی توفیق دے، آپ بھائیوں کو بھی توفیق دے. اور یہ حدیث آپ آگے بھی جا کر سنیں، گھر میں سنائیں، خواتین کو سنائیں، بیٹیوں کو سنائیں، اور جو آپ کو ملے، جو احادیث میں نے عرض کی ہے کہ آپ آگے بھی سنائیں، تو یہ آپ کا صدقہ جاریہ پھر آگے چلتا رہے گا. اللہ عز و جلال ہم سب کو عمل کی توفیق دے. اللہ کی بخشش اور جنت لینے کے لیے آگے ایک دوسرے سے بڑھیں. اس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، اس کی لمبائی کتنی ہوگی؟ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. وصلی اللہ علی سیدنا مولانا وحبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سوالات جب بڑا ہو، بڑا کوئی عالم بیٹھا ہو، بڑے بزرگ بیٹھے ہوں، سوال ان سے کرنا چاہیے. میں نے کبھی بھی بڑے علماء کی موجودگی میں نے کبھی سوالوں کے جواب نہیں دیے. آپ حضرت فیض صاحب سے سب آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جو پورا افراد بار نہیں پڑھتے. میرا نام ہے محمد شریف. یہ بھائی کہتے ہیں کہ تعارف کروانے، میرا نام محمد شریف ہے. عام لوگ مجھے حافظ محمد شریف کہتے ہیں. فیصل آباد میں رہتا ہوں، اور بس اللہ کی توفیق سے اور حضرت فیض
رسالت اور محبت ہے، جیسے بزرگوں کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے کچھ سنانے کا موقع دیا۔ اللہ جلال ہم سب کو علم نافع اور عمل صالح عطا فرما دے۔ السلام علیکم۔